یہ بات غلط ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا نعمان اور آپ کے والد کا نام تھا ثابت، تو اس طرح سے آپ کا نسب نعمان بن ثابت بن نعمان ہے. آپ کے والد کا نام ثابت تھا. اور علامہ ابن بر نے، امام خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ آپ کے والد ثابت جب کم عمر تھے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی. حضرت ثابت کے لیے بھی دعا فرمائی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ ہم کو امید ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں قبول فرما لی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام عطا فرمایا. تو کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ نے علم حاصل کیا. ابتدا میں آپ تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے. علم دین سے شغف تھا لیکن بہت زیادہ شغف نہیں تھا. زیادہ توجہ بزنس کے اوپر تھی، کاروبار کے اوپر تھی. اور اس زمانے میں ہی آپ کی ذہانت اور فطانت جو ہے بچپن میں ہی نمایاں تھی. چنانچہ جب آپ نابالغ تھے، آپ بہت کم عمر تھے، آپ اپنے والد کے ساتھ خلیفہ بغداد کے دربار میں پہنچے. وہاں پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا. ایک نصرانی جو ہے اس کو ہرقل نے، نصرانی بادشاہ نے جو ہے ایک وفد بھیجا تھا خلیفہ بغداد کے پاس، اور بہت سارا مال و زر اس نے دے رکھا تھا اس وفد کو. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے سارا مال و اسباب لے کر جاؤ اور مسلمانوں کے علماء سے 3 سوال کرنا. اگر انہوں نے اطمینان بخش جواب دے دیا، صحیح جواب دے دیا، تو یہ سارا مال جو ہے ان کے حوالے کر دینا. اور اگر انہوں نے درست جواب نہ دیا تو ان سے کہنا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تم سے خراج وصولیں گے، تم سے جو ہے مال اور غنیمت حاصل کریں گے. تو وہ نصرانی وفد جو ہے، عیسائیوں کا وفد جو ہے خلیفہ بغداد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں سے ایک نصرانی جو ہے علماء سے بحث کر رہا تھا لیکن وہ علماء کے جوابات سے مطمئن نہیں تھا. تو سیدنا امام ابو حنیفہ اس وقت نابالغ تھے، عمر کم تھی. انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ میں اس کے سوالات کے جوابات دوں گا. تو آپ کے والد نے منع کر دیا. جب آپ نے دیکھا کہ علماء جواب نہیں دے پا رہے تو آپ نے اس وقت جو بادشاہ تھا، خلیفہ بغداد تھا، اس کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ بادشاہ وقت، اے خلیفہ، اس نصرانی کے سوالات کے جوابات دینے کی مجھے اجازت دیں. تو امام ابو حنیفہ کو خلیفہ نے اجازت دے دی. تو آپ اس کے سامنے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سوال کرنے والے ہو، تم معلومات حاصل کرنے والے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سائل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ سائل جو ہے وہ زمین پر بیٹھتا ہے اور جو مجیب ہوتا ہے، جو جواب دینے والا ہوتا ہے، وہ منبر یا کرسی پر بیٹھتا ہے. اس لیے اگر تم سائل ہو تو تم زمین پر بیٹھو، میں تمہاری جگہ کرسی پر بیٹھوں گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ زمین پر بیٹھ گیا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی یا منبر پر تشریف رکھا. آپ نے تشریف رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں. اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو گنتی جانتا ہے، عدد کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں عدد جانتا ہوں. آپ نے 10 سے گنتی، الٹی گنتی کروانی شروع کی. 10 سے اس نے گننا شروع کیا، 10، 9، 8، 7، اب 1 پر پہنچ کر رک گیا. تو آپ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس واحد مجازی اور عددی سے پہلے کچھ نہیں ہے، 1 جو ہے یہ عدد ہے،
واحد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس واحد مجازی عددی سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس واحد حقیقی سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، تو جب اس واحد مجازی اور عددی سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو واحد حقیقی سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سائل جو ہے خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس نصرانی نے دوسرا سوال کیا. اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس جہت میں ہے، کس ڈائریکشن میں، کس سمت میں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے موم بتی دیکھی ہے، موم بتی کبھی روشن دیکھی؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سمت ہوتی ہے، اس کی جو جہت ہوتی ہے، وہ کس جہت میں ہوتی ہے؟ اس کی روشنی کس ڈائریکشن میں ہوتی ہے؟ تو کہا کہ اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، اس کی روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے، وہ جہت میں نہیں ہوتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نور مجازی، موم بتی کا نور یہ مجازی نور ہے، نقلی نور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب نور مجازی کی کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور حقیقی ہے، اس کی جہت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ جواب دیا تو بالکل لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا. تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتا بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتا بھی ہے یا معاذ اللہ یوں ہی بیکار رہتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے، اس کی ہر روز نئی شان کا ظہور ہوتا ہے. ہمارا رب ایسی قدرت اور عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی قدرتوں کا ہر روز ظہور ہوتے رہتا ہے. اور جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک مومن کو عزت عطا فرما رہا ہے اور تجھ جیسے بے دین کو ذلیل فرما رہا ہے. اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے دین کو ذلیل فرما رہا ہے اور ایک مومن کو جو ہے منبر پر بٹھا کر اس کی عزت افزائی فرما رہا ہے. تو جب آپ نے یہ تینوں جوابات دیے تو ان تینوں جوابات کے سننے کے بعد وہ نصرانی مطمئن ہو گیا اور اس نے سارا مال جو ہے علماء کے حوالے کر دیا. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو علم حاصل کرنے سے پہلے کا زمانہ ہے آپ کا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر وہ باتیں بتائی جائیں تو نہ جانے کتنا وقت ختم ہو جائے. صرف آپ کی ذہانت اور فطانت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا تفقہ عطا فرمایا تھا، کیسی فکر عطا فرمائی تھی. سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے فقیہ تھے کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہاء نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہ آپ کے زمانے میں موجود نہیں ہے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے فقہاء جو ہے امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. علم فقہ میں سارے فقہاء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا. آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند تھا. آپ کے شاگردان گرامی جو ہے جب وہ آپ کی بارگاہ سے وابستہ ہوتے تھے تو ایسا علم حاصل کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ جو ہے ان کی ذہانت اور فطانت سے لاجواب ہو جاتے تھے. چنانچہ امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ امام اعمش، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام اعمش تنہائی میں امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کا جواب دیا. تو امام اعمش جو ان کے بھی استاد تھے، امام ابو یوسف کے بھی استاد تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ اے یعقوب تم نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا؟ تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ فلاں دن آپ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، اسی حدیث سے جو میں نے آپ سے سنی ہے یہ مسئلہ بیان فرمایا. امام اعمش حیران رہ گئے کہ حدیثیں جو ہے مجھ سے سنی اور میری حدیث سے سن کر میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں. پھر فرماتے کہ امام اعمش فرماتے کہ یعقوب خدا کی قسم جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس سے بھی پہلے مجھ کو یہ حدیث یاد ہے. یہ حدیث اس وقت سے پہلے بھی مجھ کو یاد ہے، لیکن اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے مجھ کو آج معلوم ہوا. یہ فقاہت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، جس کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے.
تو فقیہ ہونا الگ ہے، محدث ہونا الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ محدث ہونا یہ علم کا پہلا زینہ ہے اور فقیہ ہونا یہ علم کا آخری زینہ ہے۔ اسی لیے محدثین علماء جو ہے جب آتے تھے تو فقہا کی بارگاہ میں وہ جو ہے سر نیاز خم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ امام ابو یوسف ایک موقع پر بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ جب وہاں سے عیادت کر کے باہر تشریف لائے گھر سے ان کے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو پورے روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے۔ اتنے بڑے عالم تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو ہے کیسے ذہین، کیسے فتین، اور امام ابو حنیفہ کے کیسے شاگرد تھے، کیسی ذہانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب ان کا یہ مقام ہے تو ان کے استاد امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہوگا۔